خالق آپ کا رب اپنی محبت کو آپ کی زندگی میں مینیفیسٹ کرتا ہے، آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے، آپ کے لیے راہیں آسان کرتا ہے، آپ کی زندگی میں آپ کو نیکیوں میں بڑھانے کے مواقع دینا شروع کر دیتا ہے. تو یہ جو ود ہے دیٹس اے ویری اسپیشل کائنڈ آف رتبہ آف محبت. اور یاد رکھیں یہ ود کی کیفیت جیسے اللہ کی صفت ہے الودود، کلاسیکل ٹیکسٹ اٹھا کر پڑھ لیں اور آپ ٹریڈیشن آف اسلام اسٹڈی کر لیں. اس ود کی محبت کو اللہ نے ہیومن کریشن میں عورت میں زیادہ رکھا ہے. دا پارٹ آف محبت اینڈ دا کیٹیگری آف حب جو ود کی شکل میں آتی ہے وہ عورت میں زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری بات کہی ہے. نعوذ باللہ ہمارے کم علم مسلمان اور آئی کین سے وہ نان مسلمس جن کو توفیق نہیں ملتی ہے کہ وہ صحیح ڈائریکشن میں اپنی عقلوں کا استعمال کر سکیں، بہت کم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا درست مفہوم لیا ہے. میجورٹی آف دا ٹائم ایون بڑے دین سے جڑے ہوئے لوگ بھی اس حدیث کو سنتے ہیں تو زبان سے نہ صحیح دل میں خیال ضرور آتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ دنیا میں مجھے دو چیزوں سے بڑی محبت ہے، خوشبو اور عورت. بڑے بڑے لوگوں نے جب سوال اٹھائے ہیں تو اس کے اوپر حیرت ہوتی ہے ان کی عقلوں کے اوپر کہ وہ اس زبان کے ٹیکسٹ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھ نہیں سکے. سنن نسائی میں آپ کی حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا حببی الیہ من الدنیا، دو چیزوں کو میرے لیے محبوب رکھا گیا ہے دنیا میں، النساء والطیب، فریگرنس اور عورتیں. نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عورتوں کے لیے کوئی اللہ نہ کرے نعوذ باللہ لسٹ تھی. ہم سوچتے نہیں ہیں اور ہم اس طرح کی سوچ اور اپروچ رکھنے والے لوگوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلے جاتے ہیں. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اور خوشبو کو اکٹھا کیا ہے ایک ہی مثال، ایک ہی کوٹیشن، ایک ہی حدیث کے اندر، اس میں بھی بڑی حکمت ہے. Have you ever tried to make the combination of fragrance and a woman؟ کیا کرتی ہے خوشبو؟ خوشبو صرف giving end پر ہوتی ہے. fragrance just give. It dissipates its own self for others. خوشبو پھیلتی ہے، دوسروں کو فائدہ دیتی ہے اور خود ختم ہو جاتی ہے. It diffuses. It only gives to other. اب آپ ذرا اس انالوجی کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بتائی ہے یا جو حقیقت بتائی ہے کہ مجھے خوشبو اور عورتیں اس دنیا میں پسند ہیں، تو ہر عورت کی بات نہیں کی ہے. کون سی عورتیں پسند ہیں؟ اٹس اے بیوٹیفل لیسن فار آل آف اس. ہم بھی تو عورتیں ہیں نا، اللہ نے ہمیں اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا ہے، اللہ نے ہم میں ود کا ایلیمنٹ زیادہ رکھا ہے. یہ جو ود والا ایلیمنٹ ہے اللہ الودود ہے، اللہ از ایٹ دا گیونگ اینڈ، وہ مینیفیسٹ کرتا ہے اور بڑی خوبصورتی سے مینیفیسٹ کرتا ہے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی میں اللہ سے محبت کرتی ہوں اتنی ہی محبت اللہ مینیفیسٹ کرتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. اللہ اسے کئی گنا زیادہ مینیفیسٹ کرتا ہے. دیٹس وداد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عورتیں پسند ہیں جو نیچرلی سیکریفائس کرتی ہیں، اور میجورٹی اللہ نے عورتوں میں یہ نیچرل سیکریفائس کرنے کا ایلیمنٹ رکھا ہے. مردوں میں مشکل نظر آتا ہے. ہوتے ہیں اللہ کے بندے لیکن میجورٹی مرد پرسنٹیج میں اس کوالٹی کے ساتھ نہیں ہوتے. اللہ نے کیوں ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے؟ الجنت تحت اقدام امہات، تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی ہے. کیوں؟ Why جنت is under the feet of mothers. امہات کہا ہے، مائیں کہا ہے. ود عورت میں زیادہ ہے، جنت عورت کے قدموں میں ہے. شققت الرحم باسم الرحمن فمن قطعہ فقد قطعہ. اللہ نے اپنے نام رحمان کے نام کے ساتھ ہی عورت کے ووم کو جو ہے وہ رحم دیا ہے. وہی رحمان، وہی رحیم جس کا مادہ راحہ میم ہے، اسی سے ہی بنتا ہوا ووم رحم اللہ نے عورت کو دے دیا. اٹس اے یونیکنیس آف ویمن. مردوں کے تو ووم نہیں ہوتے، مردوں میں تو یہ رحم نہیں ہوتا. دنیا میں عورت کا ووم از اے سورس آف مرسی جو اللہ نے اپنی محبت کی مینیفیسٹیشن کی شکل میں رکھا ہے. اور یہ اللہ کی محبت
عورت کی ووم کی شکل میں ایکسپینڈ ہوتی ہے بچے کی ضرورت کے لیے، بچے کی ریکوائرمنٹس کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین تھے. وہ لوگوں کی ضرورتوں کے لیے اپنے معاملات کو ایکسپینڈ کر دیا کرتے تھے. یہ ہے ود، اور یہ عورت میں زیادہ ہے، دینے والے اینڈ پر ہوتی ہے، اپنی محبت کو ایکسپینڈ کرتی ہے، ہاتھ تنگ کر کے نہیں رکھتی ہے، ایٹ گیونگ اینڈ ہوتی ہے. آپ میں سے جتنی خواتین الحمدللہ گھر والی ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بیویاں ہیں، مائیں ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کتنی محبت ایکسپینڈ کرتی ہیں. جب اولاد اللہ دیتا ہے، انسان کا بس نہیں چلتا کہ اپنا سارا محبت کا اینگل اس کے اوپر نچھاور کر دے. لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ اولاد ہونے کے بعد، اس سے اتنی محبت ہونے کے بعد ہم شوہروں سے محبت کرنا چھوڑ دیں. although شوہروں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ان کا رائیول آ گیا ہے گھر میں کوئی. آپ اکثر دیکھتے ہیں شوہروں کو لگتا ہے کہ ان کا ٹائم اولاد کو بیوی دے رہی ہے. شوہروں کو اکثر لگتا ہے جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے کہ بیوی میری سائڈ نہیں لے رہی، اولاد کی سائڈ لے رہی ہے. عورت نہیں سوچتی ایسے، بیکاز عورت میں اللہ نے ود رکھا ہے، وداد کا اینگل رکھا ہے. عورت اپنی محبت کو ایکسپینڈ کرتی ہے. نیکسٹ ٹائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حدیث سنیں کہ آپ نے کہا حبب الیہ من الدنیا النساء والطیب، تو یاد رکھیے گا یہ اللہ کے رسول نے جو فریگرنس کے ساتھ عورت کو ڈیفائن کیا تھا، بتایا تھا عورت کی خوبی کو. ہم کہتے ہیں اسلام عورتوں کو پروموٹ نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں اسلام عورت کی تعریف نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں اسلام عورت کو حق نہیں دیتا. اسلام تو عورت کو سر پر بٹھا کر رکھتا ہے. اگر دین کی ایکسپلینیشن کرنے والوں نے دین کے صحیح نیریٹو کو ڈیفائن نہیں کیا تو اس میں دین کا قصور نہیں ہے، ان بیان کرنے والوں کا قصور ہے جنہوں نے کبھی دین کو اس طرح سے بیان ہی نہیں کیا. وہ حدیثیں بھی اپنی مرضی کی بیان کرتے ہیں بیکاز ان کو وہ حدیثیں اچھی لگتی ہیں ممبر سے بلند ہوتی ہوئی جہاں یہ بتایا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت ناقص العقل ہے. اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کی محبوب ترین چیزوں میں میرے لیے خوشبو اور عورت ہے. اینڈ the reason was strong behind this quotation because عورت میں ود ہوتا ہے، وداد کے مرتبے پر جاتی ہے، ایکسپینڈ کرتی ہے اپنی محبت کو، پھیلا دیتی ہے پورے خاندان میں، ہر ایک کو دیتی ہے محبت، اپنا سیکریفائس کرتی ہے، اپنا ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے، اور ہر رشتے کو اس کا حق دے دیتی ہے. یہ ہے لیول آف وداد. مینیفیسٹ کرتی ہے اپنی محبت کو، پیرالائز نہیں کرتی ہے. یہ ہے ود کا لیول جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے. اٹس اے بیوٹیفل لیول.